بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام، فقہاء اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یہ نشانی ہے فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے، کیا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے
اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بڑی توحید کی باتیں کرتے پھرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہوں کہ اس آزمائش پر پورا اترا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ